ہماری صدیوں پرانی روایت ہے کہ ہم نئے سال کا آغاز خوشی سے نہیں کرتے بلکہ غم سے کرتے ہیں. ہم نے کبھی نئے سال کے آغاز کو دعاؤں سے شروع نہیں کیا. اس دن دعائیں بھی مانگ سکتے تھے، لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارے علم میں ہے کہ اس مہینے میں رسول کا نواسا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. تو اب مجھے بتاؤ کہ ہم نئے سال کو دعاؤں سے شروع کریں یا رسول کی تعزیت سے شروع کریں؟ یہ مرحلہ فکر میرے سننے والوں کے لیے بڑا نازک ہے کہ یہ غم، یہ گریہ، یہ عزاداری ہماری پہچان ہے، یہ ہمارا تشخص ہے. ہم اگر زندہ ہیں تو اس عزاداری کے سبب، اور ہم اگر باقی ہیں تو اس گریے کے سبب. اور ہم ماضی میں اقتدار اور ملوکیت کی لٹکتی ہوئی تلواروں کے باوجود اپنے آپ کو بچا کر حال تک لے آئے. ماضی گواہ ہے، ہمارا ماضی گواہ ہے کہ ہم نے اقتدار کی پرواہ نہیں کی، ملوکیت کی پرواہ نہیں کی. ہم نے ہمیشہ غم حسین کو زندہ رکھا. اور کیوں زندہ نہ رکھیں؟ اس لیے ایک بی بی سسکیاں لینے کے دعائیں مانگ رہی ہے کہ پروردگار میرے بیٹے پر رونے والوں کو محفوظ رکھ. میرے دوستو، میرے عزیزو، میں چاہوں گا کہ اس نئے سال پر تمہیں حسینیت کا ایک معجزہ دکھلاؤں. دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، مغرب اور مشرق. اگر تاریخ تہذیب انسانی اٹھا کر دیکھو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں مشرق میں پیدا ہوئی. انسان کی جو تہذیب ہے نا، جو معاشرت، جو روایت ہے، وہ روایت سب سے پہلے کہاں پیدا ہوئی؟ مشرق میں پیدا ہوئی. موہنجودارو مشرق میں، ٹیکسلا مشرق میں، گندھارا مشرق میں، ہندوستان کے آثار قدیمہ مشرق میں، اہرام مصر مشرق میں، بابل کی تہذیب مشرق میں، نینوا کی تہذیب مشرق میں. دیکھ رہے ہو کتنی عجیب و غریب تہذیبیں گزری. اچھا، قوم عاد مشرق میں گزری، قوم سمود مشرق میں گزری، قوم سبا یمن والی مشرق میں گزری. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے، یہ جو تہذیبیں میں نے گنائی نا، اہرام مصر مشرق میں، مصر کی تہذیب یاد ہے نا؟ اچھا، تو صدیوں تک وہ بستیاں بسی رہی، صدیوں تک شہر بسے رہے، وہ قومیں صدیوں تک حکومتیں کرتی رہیں. لیکن آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد وہ صدیوں کے بسے ہوئے شہر کھنڈر بن گئے یا نہیں؟ آج پیغام دینا چاہ رہا ہوں. بھائی کہتے ہیں کہ 1000 سال کی تہذیب تھی فرعونوں کی، آج سوائے اہرام مصر کے کچھ باقی ہے؟ کھنڈر ہے جنہیں انسان تفریحاً دیکھنے جاتا ہے. تو 1000 سال کے بسے بسائے شہر ختم ہو گئے. 2000 سال کی پرانی تہذیبیں، یمن اور سبا کی تہذیبیں ختم ہو گئی. تو یہ انسانی تہذیبیں ہیں کہ صدیوں کے بعد بھی نہ تاریخ میں ہے نہ مشاہدے میں. اور ایک بستی ایسی تھی جو 2 محرم کو بسی. خیموں کی بستی، خیموں کی بستی. ایک بستی ایسی بھی تھی کہ 2 محرم کو وہ بستی بسی اور 10 محرم کو بستی لوٹ لی گئی. اور آج تک یہ معجزہ، یہ حسین کا معجزہ ہے یا نہیں کہ آج تک وہ بستی زمین پہ بھی زندہ ہے، مومنین کے دلوں میں بھی زندہ ہے. ڈوب گیا چاند، چاند کل شب طلوع کر گیا، اور سورج کل شام کو ڈوب گیا. ڈوب گیا نا، نئے سال کا آغاز ہو گیا. چاند تم نے بھی دیکھا ہوگا، چاند میں نے بھی دیکھا، پہلی رات کا چاند تم نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا. لیکن کبھی تم نے غور کیا؟ اب دیکھو، میں مقطع سے نہیں پڑھ رہا ہوں، نفسیات کی بات ہے کہ حسین کی پیدائش کے بعد اس چاند کو کبھی زہرا نے بھی تو دیکھا ہوگا نا. حسین کی پیدائش کے بعد، کربلا کا واقعہ سننے کے بعد باپ سے کبھی زہرا نے بھی دیکھا ہوگا اور یہ سوچا ہوگا کہ محرم کا یہ چاند نکلے گا لیکن میرا چاند گہن میں چلا جائے گا. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں شہزادی کی حسرتوں کو اپنے لفظوں میں بیان کر سکوں. بھائی زینب کو پہچانتے ہو نا؟ کربلا سے پہلے بھی زینب نے چاند دیکھا ہوگا.
کربلا کے بعد بھی شہزادی نے چاند دیکھا ہوگا، لیکن کیفیتیں بدل گئی ہوں گی۔ اچھا، تو آج تک رسم دنیا ہے کہ جب چاند دیکھو تو دعا مانگو۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ بیمار بیٹی جسے مدینے میں چھوڑ کے گئے تھے، جب اس نے محرم کا چاند دیکھا ہوگا تو کس قسم کی دعا مانگی ہوگی؟ شاید کہا ہو پروردگار میرے مسافروں کی خیر ہو۔ یہ چاند رباب نے بھی دیکھا ہوگا، ہے نا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ سید سجاد جب محرم کا چاند دیکھتے تھے تو امامے کو اتار کر دیا کرتے تھے۔ علی ابن موسیٰ رضا محرم کا چاند دیکھنے کے بعد ننگے پاؤں چلتے تھے راستوں میں۔ اور جب کسی نے سید سجاد سے پوچھا کہ فرزند رسول محرم کے لیے اتنا اہتمام، تو رو کر کہنے لگے اگر کسی کا کوئی شخص گم ہو جائے تو وہ پوری زندگی اسے تلاش کرتا ہے۔ ارے مجھ سے کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے 18 جوانان بنی حاکم شہید کیے گئے۔ دنیا پوچھتی ہے کب تک رو گے؟ بھائی ہم سے سوال ہے کب تک رو گے؟ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے اور عجیب مسئلہ ہے، جس مسئلے تک میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ بھائی دنیا پوچھتی ہے کب تک رو گے؟ تو میں نے ہمیشہ کہا، سنو میری پالیسی سنو، میں نے ہمیشہ کہا ہمیں رونے دو۔ تم پوچھ رہے ہو کب تک رو گے؟ ہمیں رونے دو، تمہاری بقا ہمارے رونے میں ہے۔ اگر ہم چپ ہو گئے تو تم رو گے۔ یہ رونا علامت ہے، تہذیب ہے، ثقافت ہے۔ رونا شعار زندگی ہے، رونا تہذیب غم ہے، رونا معیار انسانیت ہے۔ یہ رونا حسین پر نہیں ہے، حسین کی مصیبتوں پہ۔ میرے مولا نے کہا تھا انا قتیل الابرہ، جملے کا ترجمہ سنو گے؟ انا قتیل الابرہ، مجھے رولا رولا کے قتل کیا گیا۔ اس جملے کی کچھ تھا سمجھ میں آئی؟ انا قتیل الابرہ، مجھے رولا رولا کے شہید کیا گیا۔ بھائی میرا مولا عاشور کے دن کبھی عباس کی لاش پہ رویا، کبھی اکبر کی لاش پہ رویا، کبھی اول محمد کی لاش پہ رویا، کبھی ششماہے کو دفن کرتے ہوئے رویا۔ تو یہ رونا حسینیت کی یاد ہے، اور یہ وہ حسینیت ہے کہ اگر کربلا برپا نہ ہوتی تو نہ انسان سمجھ میں آتا نہ قرآن سمجھ میں آتا۔ اگر حسین ابن علی عاشور کے دن کربلا کو برپا نہ کرتے تو نہ انسانیت سمجھ میں آتی نہ قرآن سمجھ میں آتا۔ قرآن کو بچایا حسین نے، انسانیت کا تعارف کرایا حسین نے۔ بس میں اپنے موضوع سے متصل ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے، قسم ہے، اور قسم ہوتی ہے گواہی کے لیے۔ آپ کہتے ہیں نا اللہ کی قسم، یعنی اللہ گواہ ہے، تو قسم ہوتی ہے گواہی کے لیے۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے حق کی تلقین کی، جنہوں نے صبر کی تلقین کی۔ تو اس چھوٹے سے سورے میں انسانوں کے دو گروہ بتائے گئے، ایک وہ جو خسارے میں ہیں، دوسرے وہ جو خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ ٹھیک؟ اللہ نے کہا کیا؟ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو مومن ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہی تو کہا ہے نا، یعنی پوری انسانیت کو بنیادی طور پر اللہ نے کہا کہ نقصان میں ہے، اور کچھ لوگوں کو الگ کر لیا، یہی ہے نا۔ اچھا، آپ نے ساری دنیا کے اگر قواعد دیکھے ہوں تو ساری دنیا کے قواعد میں ایک اصول ہے، اور وہ اصول اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ اصول اگر پہنچ گیا میری محنت سوارت ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ جب ایک قانون سے کچھ لوگوں کو نکالا جاتا ہے تو جو قانون پہ عمل کر رہی ہوتی ہے وہ اکثریت ہوتی ہے، جو نکالے جاتے ہیں وہ اقلیت ہوتی ہے۔
सब आ गए मगर फला नहीं आया, तो सब अक्सरियत हैं मगर फला अकलियत है, तो अक्सरियत में से अकलियत को निकाला जाता है। भाई बात तो वाजी हो गई ना भाई, सारे शहर में बिजली थी मगर फला महल्ले में नहीं थी, तो बेशतर महल्लों में थी और जिन महल्लों में नहीं थी उनको आपने कम महल्लों को निकाल लिया। उसूल क्या है? उसूल क्या है कि अकलियत को अक्सरियत में से निकाला जाए। परवरदिगार ने यही काम किया है इस सूरे में। वल असरे, जमाना गवाह है कि सारी अक्सरियत खसारे में है सिवाय मोमिनीन के। तो जब कुरान कह रहा है कि अक्सरियत खसारे में है, तो कब तक अक्सरियत पे नाज करते रहोगे?